بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کچھ لوگوں کے دلوں میں ایک خیال گردش کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ احسانات پوری انسانیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور یقیناً یہ بات صحیح ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ پوری انسانیت پر جس شخصیت کا احسان ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی وجہ سے سب سے زیادہ اگر کسی کی یوم ولادت منانی ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابی وضو کا پانی انہیں نہیں دیتے، اتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو کانٹا چھپ جائے یہ صحابہ کو گوارا نہیں تھا، اس پر بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن ان تمام محبت کے باوجود ہمیں دیکھنا ہے، اتنی محبت کرنے کے باوجود کہ ایک صحابی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تقریباً 2 سال تک خلیفہ رہے، لیکن ایک مرتبہ بھی انہوں نے یوم ولادت نہیں منایا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریباً 10 سال تک خلیفہ رہے، لیکن ایک مرتبہ بھی عید میلاد منانا ثابت نہیں۔ اس کے بعد 12 سال تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، ان سے بھی ایک مرتبہ بھی یوم ولادت منانا ثابت نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تقریباً 4 سال تک انہوں نے خلافت سنبھالی، ان سے بھی ایک مرتبہ بھی عید میلاد النبی منانا ثابت نہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربان کرنے والے صحابہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی منشا کو زیادہ سمجھتے تھے یا ہم زیادہ سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ تو ایک بات یاد رکھنا، جو چیز مذہب سے تعلق رکھتی ہے، جیسے میلاد النبی منانا، اس پر جلوس نکالنا اور جشن منانا، یہ تمام چیز مذہبی، تو مذہبی چیزوں میں مذہبی پرمیشن ضروری ہے۔ ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ نے جمعے کی نماز 2 رکعت فرض کی۔ اگر ہم سوچیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ آتا ہے اور بڑا بابرکت دن ہے تو ٹھیک ہے، میں آج اس ہفتہ جمعہ 3 رکعت پڑھوں گا، تو ظاہر سی بات ہے میں حرام کام کروں گا۔ تو شریعت کے اندر جو مذہبی چیز ہے وہ کرنے کے لیے مذہب کی اجازت ضروری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، صحابہ نے کیا ہو۔ اگر ان لوگوں سے یہ چیزیں نہیں ملتی اور ہم اس کو مذہب کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کہیں گے بدعت۔ باقی رہے ہم لوگ ہندوستان کی یوم آزادی مناتے ہیں، 15 اگست کو ہم نے یوم آزادی منائی، تو یہ مذہب سے تعلق نہیں رکھتی، یہ ملکی تقریب ہے۔ ملکی تقریب جیسے کسی کا گھر تعمیر ہوتا ہے تو اس پر وہ خوشی مناتا ہے، اوپننگ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے لوگوں کو، کسی کا بچہ اول پوزیشن حاصل کرے تو خوش ہوتا ہے، لوگوں کو گھر پر بلاتا ہے۔ یا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ حبشیوں نے چند کرتب دکھلائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، منع نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی دکھلایا حبشیوں کا کرتب، کیونکہ وہ خوشی کے مواقع تھے، اس کا تعلق مذہب سے نہیں تھا۔ اسی طرح خوشی کے موقع پہ ایک مرتبہ لڑکیاں اشعار گانے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکیوں کو منع نہیں کیا، کیونکہ 2 چیزوں میں فرق ہے، ایک ہے مذہبی تقریب اور ایک ہے غیر مذہبی تقریب۔ ایک اصول یاد رکھنا، جس کا تعلق مذہب سے ہو اس میں مذہب کی اجازت ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہو یا صحابہ سے وہ چیز ثابت ہو، اور جس کا تعلق عبادات سے نہ ہو، شریعت سے نہ ہو، مذہب سے نہ ہو، دوسری چیزیں ہیں، ان میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع نہیں کیا اور اس کے اندر حرام چیزیں شامل نہیں کر رہے ہیں تو ایسی چیزیں کرنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ لہذا ان 2 چیزوں میں فرق واضح ہو گیا۔ جن چیزوں کا تعلق مذہب سے ہو تو اس میں مذہب کی پرمیشن ضروری ہے۔ جہاں تک عید میلاد النبی کا تعلق ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تقریباً 600 سال بعد مظفر الدین نامی ایک شخص نے موصل میں اس کی ایجاد کی اور منانے کا حکم دیا، اس میں بھی رقص اور گانے خوب بجائے گئے۔ تو لہذا ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی، صحابہ نے ہمیں شریعت سکھائی، اگر اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر غیر ضروری چیزوں کے پیچھے پڑیں گے، اپنے دماغ میں جو آتا ہے اس پہ عمل کریں گے تو ہمارے ایمان کا بہت بڑا خطرہ ہے اور ہم گنہگار ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔